رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے گورنر اسٹیٹ بینک کو کم آمدنی والے افراد کو قرضوں کی فراہمی کا باقاعدگی سے جائزہ لینے کی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کے انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے جو آئندہ ماہ کی 3 تاریخ کو ہوں گے۔ آج راولپنڈی میں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے اپنے اجلاس میں ہر قسم کے خطرات کا بھرپور جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور آج رات لاہور میں پہلے T20 میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 3 رن سے شکست دے دی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسٹیٹ بینک کے گورنر اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے چیئرمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ کم آمدنی والے افراد کو قرضوں کی فراہمی کا باقاعدگی سے جائزہ لیتے رہیں اور اس عمل میں حائل کسی بھی رکاوٹ کو ترجیحی بنیاد پر دور کریں۔ وہ آج اسلام آباد میں ہاؤسنگ تعمیرات اور ترقی کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے ہفتہ وار اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں تعمیراتی سرگرمیوں اور بینکوں کی جانب سے بلڈرز، ڈیولپرز اور خصوصاً کم آمدنی والے افراد کو قرضوں کی فراہمی کے حوالے سے پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو درپیش مسائل سے پوری طرح آگاہ ہے اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ صرف ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے سیاست میں شمولیت اختیار کی تھی۔ تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ مسئلہ حل کر لیا گیا ہے اور ان کے مطالبات غور و خوض کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور 4G انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے فنڈز جلد مہیا کیے جائیں گے۔ آج اسلام آباد میں GB قانون ساز اسمبلی کے نو منتخب اراکین سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ بے پناہ قدرتی حسن کا مالک ہے اور یہاں سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے GB کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ انتخابات اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو کروانے کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی اس ماہ کی 12 اور 13 تاریخ کو وصول کیے جائیں گے، جبکہ کاغذات کی جانچ پڑتال اس ماہ کی 15 اور 16 تاریخ کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں اس ماہ کی 17 اور 18 تاریخ کو وصول کی جائیں گی اور یہ اپیلیں ٹریبونل اس ماہ کی 19 اور 20 تاریخ تک نپٹائیں گے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست اس ماہ کی 21 تاریخ کو آویزاں کی جائے گی اور پولنگ اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک پارلیمنٹ ہاؤس اور تمام صوبائی اسمبلیوں میں بغیر وقفے کے ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یورپی ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں سے کہا ہے کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ باہمی تجارت اور اقتصادی شراکت داریوں کو فروغ دیں۔ آج سفیروں سے ایک آن لائن اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بین الاقوامی سیاست میں جغرافیائی معیشت کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری توجہ تجارت کے فروغ، سرمایہ کاری، ترسیلات، سیاحت اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے کلیدی اہداف پر مرکوز ہونی چاہیے۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے جامع سیکیورٹی حکمت عملی کے تحت پاکستانی مسلح افواج کی طرف سے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اعادہ آج راولپنڈی میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی زیر صدارت کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ فورم نے بدلتی ہوئی جغرافیائی اسٹریٹجک صورتحال اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ تیاری پر غور کیا۔ دہشت گردوں نے افغانستان سے آج باجوڑ میں لگھائی سیکٹر اور سرکائی ٹاپ پر 5 راکٹ فائر کیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق باجوڑ کے علاقے محمد کا رہائشی ایک 5 سالہ بچہ شہید جبکہ ایک لڑکی سمیت 7 کم عمر لڑکے زخمی ہو گئے۔
دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں 4G موبائل انٹرنیٹ کی بحالی کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کے ٹویٹ پر ہمیں مایوسی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ریفرنس جموں کشمیر کی متنازع حیثیت سے متضاد ہے، جس کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں اور عالمی برادری نے اعتراف کیا ہے۔ اور آج رات قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 3 رنز سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔ جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم مقررہ اوورز میں 6 وکٹ پر 166 رنز بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے محمد رضوان نے 104 رنز بنائے اور وہ آؤٹ نہیں ہوئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔